بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع استغفر اللہ۔ دوستو اس سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ تھکتے ہیں دو لوگ اور اپنے اپنے اعتبار سے دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم جو تھک رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، اس مشقت کے بعد ہمیں راحت، طمانینت اور سکون ملے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ محنت صحیح سمت میں ہو اور صحیح مقصد کے لیے ہو تو انسان کی محنت یقیناً برابر ہے۔ لیکن اگر محنت مشقت اللہ رسول کے مخالفت میں ہو، غلط سمت میں ہو، تو آج کا درس اسی سلسلے میں آ رہا ہے کہ پھر مشقت کے بعد اس سے بڑی مشقت اس پر آ جائے گی، پریشانی کے بعد پریشانی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہے تو اس نے چڑھا لیا۔ کسی سے میں نے پوچھا کیوں پیتے ہو، میں نے خود پوچھا تو کہتا ہے کہ اس واسطے پیتا ہوں کہ جل جائے جوانی۔ جی تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جوانی جل جائے، تو اللہ اگر آگ میں جلا دے گا اس کو تو پھر کیا عذاب ہے اس پر؟ جی انسان خود ہی غلط اختیار کر لے۔ نیند نہیں آ رہی، اب بلو فلمیں دیکھ رہا ہے رات بھر، تو اس سے چین ملے گا اس کو یا بے چینی آئے گی؟ جو لوگ دیکھتے ہیں ان سے پوچھئے، یہاں جواب مت دیجیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، آپ بھی احترام کیجیے۔ جی تو پریشانی کا علاج قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ و رسول کی شریعت میں ہے۔ پریشانی کا علاج اللہ و رسول کی مخالفت میں نہیں ہے۔ اللہ رسول کی مخالفت سے پریشانی اور بڑھے گی۔ پہلے ایک چادر تھی، پھر 2 ہو گئی، پھر 3 ہو گئی، پھر ظلمات بعضها فوق بعض، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو لاتی ہے۔ قرآن نے کہا نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ گزر چکا ہے ہمارے درس میں۔ بہرحال تو کل آیا تھا عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، یعنی دنیا میں اللہ کے لیے کام نہیں کیا تو دوزخ میں اللہ نے ان کو مشقت میں ڈال دیا اور توق و زنجیر کا بار ڈال کر تھکا دیا۔ آ رہا ہے ہمارے درس میں کہ فی عمد ممددہ، مجرموں کو جہنم کے ستون میں باندھ دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ تطلع علی الافئدہ، یہ کتنا بڑا باغی تھا، اس کے پوائنٹ کو چیک کر کے جہنم کی آگ اس کے دل کے پوائنٹ کے حساب سے اس پر مسلط ہو جائے گی۔ آپ بولتے ہیں نا کہ ریموٹ پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلے سے نظام آ رہا ہے۔ لہذا باطل کا ساتھ نہ دیجیے، نہ باطل کے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں فتنے سے بچنا ضروری ہے، لیکن برائی کو دل سے برا سمجھیے۔ تسلا نارن حامیہ، آج کا درس، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں وہ لوگ کہ جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، تھکے ہوئے تھے، ناصبہ تھکا دیا، عاملہ خوب محنت کرتے تھے، رات بھر اپنا جگ رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ غلط کام سے مراد اللہ کی رضا لے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں،
تستسقا من عین آنیہ، پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے ہوئے کا۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ دوزخی دوزخ میں پیاسے داخل ہوں گے، اللہ کی پناہ، تو ان کو کھولتے چشموں کا پانی پلایا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا ہوگا کہ اگر دنیا کے پہاڑوں پر اس کا ایک قطرہ گر جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، ایسا پانی دیا جائے گا۔ تو پیاسے داخل ہوں گے، کہیں گے پیاس پیاس پیاس، تو اللہ کہتے پانی ملے گا پانی ان کو، من عین، ایک چشمے کھولتے ہوئے کا۔ دوزخ کی گرمی و پیاس، یعنی جب دوزخ کی گرمی ان کے باطن میں یعنی اندر میں سخت پیاس پیدا کرے گی، بے اختیار پیاس پیاس پکاریں گے کہ شاید پانی پینے سے تشنگی پیاس دور ہو جائے۔ اس وقت ایک گرم کھولتے ہوئے چشمہ کا پانی دیا جائے گا جس کے پیتے ہی ہونٹ کباب ہو جائیں گے اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گی، پھر فوراً درست کی جائے گی اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ یعنی آپ یہ جواب دے دیا مفسرین نے کہ کہے گا مولوی صاحب منہ جل جائے گا تو اچھا ایک دفعہ میں جل گیا خاک، نہ جلے گا، آنت کٹ کر کے گر جائے گی لیکن فوراً درست ہو جائے گی اور عذاب پر عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ تسلا نارن حامیہ، وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگ تپائی جائے گی اور اللہ کے دشمنوں پر اس کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ جو آیت تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشموں کا پانی پلایا جائے گا۔ آنیہ کا معنی ہے گرمی کی آخری انتہا، اس سے آگے کوئی گرمی، لا الہ الا انت سبحانک فقنا عذاب النار، کہیے فقنا عذاب النار، جس کے اوپر گرمی کی کوئی پوائنٹ کوئی ڈگری نہیں ہے، انتہائی گرم کو آنیہ کہتے ہیں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے پاس کھانا مگر جھاڑ کانٹوں والا۔ اب وہ کہیں گے پیاس کا تو یہ مسئلہ حل ہوا، اب کھانا کیا ملے گا؟ تو دوزخیوں کا کھانا بھی سنیے، قرآن کہتا ہے ضریع اس خاردار یعنی کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں جو دوزخ میں ہوگا۔ یہ درخت دوزخ ہی میں نکلے گا، جواب ابھی دیتا ہوں جلدی نہ کیجیے۔ اور جو تلخی میں ایلوے سے زیادہ، اب بدبو میں مردار سے بدتر، سن لیا، تلخی میں ایلوے سے ایک پھل آتا ہے کڑوا، اس سے دنیا میں کوئی زیادہ نہیں پھل، اور بدبو میں مردار سے بدتر، اور گرمی میں آگ سے بڑھ کر ہے۔ جب دوزخی بھوک کے عذاب میں چلائیں گے تو یہ چیز کھانے کو دی جائے گی۔ اہل جہنم کو کھانے کے لیے زری کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ زری دنیا میں ایک قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین میں پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار اور زہریلی کانٹوں والی۔ جی جہنم میں گھاس درخت کیسے؟ سنو، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ گھاس درخت تو آگ سے جل جانے والی چیزیں ہیں، جہنم میں یہ کیسے رہیں گے؟ کیونکہ جس خالق و مالک نے ان کو دنیا میں پانی اور ہوا سے پالا ہے، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ جہنم میں ان درختوں کی غذا آگ ہی بنا دیں اور وہ اسی آگ سے پھلیں اور پھولیں۔ جتنی آگ زیادہ تیز ہوگی یہ درخت اتنا ہی تناور ہوگا، یہ درخت اتنا ہی۔ بس اللہ تعالیٰ کی امان اور پناہ۔ چلیے اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو بچائے، اللہ ہماری نسل کو بھی بچائے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دوستو، بس دعا کرو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ پاک اس کلمے کو موت تک ہم سے بچا لے اور موت کے وقت یہ کلمہ ہماری زبان پر
جاری اور ساری ہو جائے۔ آمین اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔